بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منحوس عورت کی 3 نشانیاں۔ ایسی عورت سے جلدی جان چھڑاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے منحوس عورت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علی نے فرمایا اس عورت کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ منحوس عورت کے اندر یہ 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اگر یہ 3 نشانیاں واضح نظر آنے لگ جائیں تو ایسی عورت سے جلد از جلد اپنی جان چھڑا لو۔ ناظرین، انسانی معاشرہ مرد اور عورت کے وجود سے تشکیل پاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور بہتری صرف مرد حضرات کی وجہ سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ عورت بھی بحیثیت ایک فرد ایک نہایت اہم کردار سر انجام دیتی ہے۔ یوں تو آج دنیا کی کوئی بھی قوم اور کوئی بھی مذہب عورتوں کے مقام و حیثیت اور ان کے کردار کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے جس طرح سے اسلام نے عورت کے مقام و مرتبہ کو انسانی معاشرے میں بلند کیا ہے اور عورت کے کردار کو مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی اور سماجی اعتبار سے اہمیت دی ہے، اس کی مثال دوسرے کسی بھی مذہب میں دکھائی نہیں دیتی۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے عورت نہایت ہی مظلوم اور ہر اعتبار سے ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی جس میں عورت کی کوئی عزت اور کوئی احترام نہ تھا۔ عورت کے وجود کو باعث ذلت اور باعث ننگ و عار سمجھا جاتا تھا اور اسے تمام برائیوں کا سر چشمہ جانا جاتا تھا۔ دین برحق کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام جاہلانہ رسم و رواج کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا جو عورت کے حقیقی وقار کے خلاف تھے، اور عورت کو اس کے حقوق ادا کیے جس سے معاشرے میں وہ عزت و احترام کی مستحق ہوئی۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے عورت کا تو پہلا روپ ہی اس دنیا میں رحمت ہے۔ پہلے بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے اور ساتھ ساتھ ماں کے دکھوں کا مداوا بھی، بہن بن کر بھائی کے سچی اور مخلص دوست بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ میں اپنے شوہر کا جیون ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اس قدر بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم اور بلند ترین سطح یہ ہے کہ کسی بھی مرد کی وجہ سے کبھی کسی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ ناظرین، جان لیجئے کہ کسی بھی معاشرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گھر ہے جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے جو دنیا کے کسی دوسرے مذہب نے عورت کو عطا نہیں کیا۔ اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور ہمارا مذہب اسلامی ہے جس نے خاندانی رشتوں کی پہچان کروائی ہے، ماں، بہن، پھوپھی، خالہ کے رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور انسان کو ان پاکیزہ رشتوں کی پہچان کروائی ہے۔ ویڈیو میں عورت کی وہ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں جس سے عورت کا کردار مزید مزین ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورت کی 3 ایسی غلطیوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کے سبب عورت کو منحوس اور بدبخت تصور کیا جاتا ہے۔ یہ 3 کام، یہ 3 غلطیاں جو بھی عورت کرتی ہے وہ منحوس اور بدبخت کہلاتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تمام خواتین کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی عورتوں کی نیک خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سرفہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی فرما بردار ہیں اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، شوہر اس کا کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اپنے شوہر کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ عورت کی محبت اور اطاعت کا سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن اسلام نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی بڑی مثال بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو دوسرا حکم بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر اسے بلائے اور وہ سواری پر سوار ہو تب بھی وہ اس کا حکم بجا لائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس شوہر کو
اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے، جنت کی حوریں اس بیوی کو بد دعا دیتی ہیں۔ نیک عورت کی ایک خوبی ستر و حاجات کی مکمل پابندی کرنا بھی ہے۔ مسلمان عورتوں کے لیے پردہ کرنا اسلام کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ پردہ مسلمان عورت کی عزت و وقار کا محافظ ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمت سرمایہ قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام بھی کیا ہے۔ زمانہ جہالت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا، یہ صرف اور صرف دین اسلام کا ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ ناظرین، خواتین یہ بھی جان لیں کہ ان کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت دنیا و آخرت کے لیے کتنی اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید اس طرح سے آئی ہے کہ عورت جو کام بھی کرے اس سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے۔ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ اس کے علاوہ بھی چند اور احادیث بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان بیان کرتے ہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ بدبخت اور منحوس عورت کی 3 نشانیاں کون سی ہیں۔ ناظرین، روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو منحوس پیدا نہیں کیا، مگر افسوس کہ یہ انسان کے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں جو اسے منحوس اور بدبخت بناتے ہیں اور اسے پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں، اور یہ 3 عیب عورت کو منحوس اور بدبخت بنا دیتے ہیں۔ اس شخص نے سوال کیا، یا علی، وہ کون سے 3 اعمال ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ عورت اپنے گھر کے لیے پریشانی اور تباہی کا سبب بنتی ہے جس عورت میں یہ 3 عیب پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کی غیبت کرتی ہو، یعنی اپنے گھر والوں کے عیب اور اپنے گھر کے اندر کی باتیں ادھر ادھر لوگوں کو پہنچاتی ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ ہر بات پر جھوٹ بولتی ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ محترم ناظرین، یہ 3 عادتیں جس عورت میں بھی ہوں گی وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ ان بری عادات کی وجہ سے اس کے گھر کے سکون برباد ہو جاتا ہے۔ یہ 3 کام کسی بھی عورت کو نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔